بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کفار و مشرکین کی نقالی اور ان کی تقلید کے انجام کا قرآنی و نبوی پیغام۔ کیا ہم انجانے میں ان لوگوں کی روش اپنا رہے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہ قرار دیا؟ کیا ہم پیشن لباس، رسم و رواج اور زندگی کے انداز میں ان کی پیروی کر کے اپنی شناخت کھو رہے ہیں؟ اس ویڈیو میں قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے کہ غیر مسلموں کی تقلید کس طرح ایک خطرناک راستہ ہے جو دلوں سے ایمان چھین سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ چلتے ہیں پہلے حصہ کی طرف۔ کفار و مشرکین کی تقلید و پیروی۔ احکام الہی کی بنیاد پر یہ مسئلہ طے ہو جانے کے بعد کہ کفار و مشرکین کے ساتھ موالات منع ہے، اس بات کا فیصلہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ ان کفار و مشرکین کی عادات و اطوار، گفتار و کردار، خوراک و پوشاک اور خورد و نوش کے انداز کی پیروی کرنا کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ یہ سب امور بھی یقینی طور پر ناجائز اور قطعی منع ہیں، اور اہل علم نے قرآن و سنت کے دلائل کی بنا پر کفار کی تقلید و پیروی کو گناہ کبیرہ شمار کیا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی سورہ جاثیہ آیات 18 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبعوا أهواء الذين لا يعلمون۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کے معاملہ میں ایک شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا آپ اس پر چلیں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔ اس آیات میں الذین لا یعلمون سے مراد مشرکین لیے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہود بنی قریظہ و بنی نذیر بھی منقول ہے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے اس آیات کے شان نزول میں لکھا ہے: جب کفار قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آبائی دین کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دی تو یہ آیت نازل ہوئی، اور الذین لا یعلمون کی تفسیر کفار و مشرکین کی ہے۔ علامہ آلوسی نے روح المعانی میں مذکورہ بالا تفسیر کے ساتھ ہی اس سے مراد جاہل و گمراہ لوگ بیان کیے ہیں۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے بھی ان سے حق و باطل کو نہ جاننے والے جاہل لوگ مراد لیے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں ان لوگوں کی عادات و اطوار اور ان کے طریقہ پر نہ چلنے کی دعائیں مانگنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہم ہر رکعت میں قبل روح ہو کر سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں: اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو معتوب نہیں ہوئے اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ مفسرین کرام نے ان آخری الفاظ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ معتوب و مغضوب سے مراد قوم یہود اور ضالین سے مراد انصاری یعنی عیسائی ہے۔ مستدرک حاکم میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمارا طور طریقہ ان یہود و نصارہ کے طور طریقے کے مخالف ہے۔ غیر مسلموں کے طور طریقے اپنانے والوں کو اس فعل کا انجام بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غیروں کی مشابہت اختیار کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ تمہارا شمار بھی انہی میں سے ہو جائے گا، جیسا کہ ابو داؤد اور صحیح ابن حبان میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے: جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے ہے۔ غیروں کی تقلید و پیروی اور مشابہت سے منع کرنے کی حکمت یہ ہے کہ عادات و اطوار اور خوراک و پوشاک کے ظاہری امور میں مشابہت اختیار کرنے سے باطنی امور پر بھی اثر پڑتا ہے، اور ان میں بھی یکسانیت آ جانا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ عمل غیر ارادی طور پر از خود انجام پا جاتا ہے۔
اور جس طرح احساس و تجربہ کی روح سے یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے کہ باطنی محبت سے ظاہری مشابہت آ ہی جاتی ہے، ایسے ہی اس کے برعکس ظاہری مشابہت کا رنگ باطنی محبت کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ اسی عظیم حکمت کے پیش نظر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم اقوام کی مشابہت سے منع فرمایا ہے تاکہ ان کا رنگ غالب نہ آ جائے، مگر برا ہو اس اندھا دھن تقلید مغرب کا کہ قرآن و سنت کی ان واضح تصریحات کے باوجود بھی وہ پھیل رہی ہے۔ یہود و نصارہ اور مجوس مشرکین کی تمام عادات ایک ایک کر کے مسلم معاشرے میں سرایت کر رہی ہے، اور اس سارے عمل کے پیچھے یہودی لابی اور کرسچن مشینری کا باقاعدہ ہاتھ ہے جو خفیہ اور غیر محسوس انداز میں سرگرم عمل ہے۔ حد تو یہ ہے کہ آج ان فتنہ انگیز عادات و اطوار اور فیشنوں کا پرچار کرنے والے صرف کفار ہی نہیں بلکہ ایسے مسلم نوجوان بھی ہیں جو علم و فن کے حصول کے لیے مغربی ممالک کا سفر کرتے ہیں اور آتے ہوئے جہاں ہاتھوں میں علمی ڈگریاں لاتے ہیں وہیں اپنے ذہنوں میں تقلید مغرب کا میٹھا زہر بھی لیے چلے آتے ہیں۔ سامراجی طاقتوں اور ہمارے ان افنوں کی مہربانیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ آج کہیں کہیں مشرق کی فضاؤں پر بھی مغرب کا دھوکہ ہوتا ہے اور مسلم و کافر کا فرق نافید ہوتا جا رہا ہے۔ ملتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرا حصہ میں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔